الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. میرے دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما. آمین. رب العالمین ہم تمام سامعین حضرات کو درس کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان تمام باتوں کو بغور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین تو ہمیں بھی حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے دینی بھائیوں، یہ جھوٹ بولنا انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی بھیانک چیز ہے. اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر جھوٹ نہ بولیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر بہتان نہ باندھیں. اس جھوٹ کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے. میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اے میرے بندو، تم اپنی زبان سے کسی چیز کو، کسی شے کو جھوٹ موٹ نہ کہا کرو، جھوٹ موٹ نہ کہو. هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا یہ بہتان باندھنے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا یہ بہتان باندھنے کی شکل ہوا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. بے شک جو لوگ بہتان تراشی کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہے وہ آدمی اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا، کبھی بھی فلاح نہیں ہو سکتا ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جو انسان بہتان تراشی کرتا ہے،
اور میرے دینی بھائیوں، یہ جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر خاص طور سے روزے دار کو چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، بے ایمانی کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ انسان جب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو اس کا گناہ زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے اور مزید بڑھ جاتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ اور اللہ رب العالمین جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے نا، جو زیادہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور انسان روزے کی حالت میں جب جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو روزے کا جو پھل ہوتا ہے نا، اس کی جو برکت ہوتی ہے، انسان بندہ روزے کی اس برکت سے مایوس ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اس پھل سے محروم ہو جاتا ہے میرے دینی بھائی، اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بخاری حدیث کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان روزے کی حالت میں جو ہے جہالت والی باتیں کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رب العالمین کے لیے کھانا پینا کو چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں میرے دینی بھائیوں۔ اور روزے کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ ہم جو ہے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہیں اور کھانا اور پینا کو چھوڑ دیں، ہم نہ کھائیں نہ پیئیں اور ہم دن بھر بھوکا پیاسا رہیں۔ صرف روزے رکھنے کا یہ مطلب نہیں میرے دینی بھائیوں، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ اپنے اندر سے غرور کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں، قبیح عادتوں کو، بغض و عداوت کو نکالنے کی کوشش کریں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اور آپ اس سماج کے اس معاشرے کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کی چغلخوری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، ہم کسی پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائیں میرے دینی بھائیوں۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو پہلی چیز جھوٹ بولنا، دوسری چیز آئیے دیکھتے ہیں غیبت کرنا، غیبت سے پرہیز کریں میرے بھائی، ہم آپ کسی دوسرے کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں۔ اور یہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کل بھی بتایا تھا، غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی برائی ہو، کوئی عادت ہو، اس تمام کی تمام برائیوں کو بیان کرنا عیب کہا جاتا ہے، غیبت کہا جاتا ہے میرے دینی بھائی۔ اگر اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اس کی بہتان تراشی کر رہے ہیں، اگر پائی گئی تو غیبت، نہیں پائی گئی تو بہتان تراشی۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی عادت ہو، کوئی نقص ہو، اب اگر اس کی تمام کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے تو سمجھو انسان اس کی غیبت کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھو انسان اس کی بہتان تراشی کر رہا ہے، بہتان تراشی کر رہا ہے۔ اور میرے دینی بھائیوں، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے، کامیابی نہیں پا سکتی ہے جب تک اس سماج کے اندر، جب تک اس معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان آپس میں تعلق مضبوط نہ ہو، خوشگوار زندگی نہ ہو۔ میرے دینی بھائیوں، یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے کہ یہ غیبت جو خوشگوار زندگی کو ختم کر ڈالتی ہے، نیست و نابود کر ڈالتی ہے، تعلق کو کمزور کر ڈالتی ہے، یہ غیبت میرے دینی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم،
کہ ایمان والو، اے مومن بندو، تم ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو، تم اپنے اندر کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ پیدا کرو، کیونکہ بدگمانی رکھنا بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی بھیانک چیز ہے، اور یہ بدگمانی بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہم آپ کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو۔ اور اللہ رب العالمین اس سے منع کر رہا، ٹو سے جاسوسی کرنے سے منع کر رہا۔ اور جاسوسی انسان اس مقصد سے کرتا ہے، کسی انسان کے پیچھے ٹو میں لگا رہتا ہے اس مقصد سے تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اس مقصد سے انسان جاسوسی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جاسوسی کرنے سے بچیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے لوگوں، تم میں سے کوئی باز کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، غیبت سے بچے میرے دینی بھائیوں۔ اللہ رب العالمین اس غیبت کی مثال سمجھا رہا، مثال دے کر سمجھا رہا، تاکہ انسان اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے، اپنے دماغ میں بیٹھا کر کے، رس کر کے، اپنے میموری میں ایڈ کر کے وہ انسان اس گناہ کے قریب نہ جائے، غیبت کے قریب نہ جائے، دوسرے کی غیبت نہ کرے میرے دینی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے أَن يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ انسان، وہ آدمی اپنے بھائی کے مرے ہوئے کے گوشت کو کھائے؟ کیا کوئی پسند کرے گا؟ کوئی پسند کرے گا میرے دینی بھائیوں؟ ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کے مرے ہوئے کے گوشت کو کھائیں؟ تو اگر ہم نہیں پسند کرتے، ہمیں نہیں پسند ہے، تو ہم غیبت سے بچے میرے دینی بھائیوں۔ اگر ہم غیبت کسی کی کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غیبت کرنے سے بچیں، ہم کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، اور اچھا گمان رکھیں میرے دینی بھائیوں، حسن ظن رکھیں، بد ظن نہ رکھیں میرے دینی بھائیوں۔ ہم ہمیشہ اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، بدگمانی رکھیں، برا گمان نہ رکھیں میرے دینی بھائیوں۔ اچھا گمان رکھنا یہ ثواب ہے، اور برا گمان رکھنا یہ گناہ ہے میرے دینی بھائیوں۔ لیکن اگر اس کی بھی دلیل موجود ہے تو بھی گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر دلیل موجود ہے تو میرے بھائی کی بدگمانی جو ہے نا، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی چغلخوری کرتا ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی جاسوسی کرتا ہے، ایک دوسرے کی ٹوئ میں پڑا رہتا ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے میری دینی بھائی۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹوئ میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا غلطی پا جائے، اس کی کون سا ایسی گناہ پا جائے تاکہ ہم اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اس کو سماج میں ذلیل کر دیں، اس کو رسوا میں بدنام، اس کو سماج میں بدنام کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں میری دینی۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، کہ ہوٹلوں میں بعض جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اگلے سیٹ پر بیٹھ کر کے کوئی موبائل چلا رہا ہے اور پیچھے سیٹ والا آدمی جو بیٹھا ہے وہ انسان اگلے والے سیٹ آدمی کو دیکھ رہا ہے، اس کے موبائل میں جھانک رہا ہے، گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو ذرا کیا دیکھ رہا ہو، موبائل میں کیا دیکھتا ہے، کوئی ایسا گناہ کا کام تو نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھتا، کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھتا، تاکہ ہم اس کی غلط چیز کو پکڑ کر کے، اس کی گناہوں کو پکڑ کر کے ہم اس کو سماج میں بدنام کریں، معاشرے میں بدنام کریں، ذلیل کریں، رسوا کریں میرے دینی بھائیوں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ جاسوسی کرنے سے بچیں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھنے سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں اپنی زبان سے ایمان لے آئے ہو، وہ لوگوں تم اپنی زبان سے صرف ایمان لے آئے ہو، لیکن ابھی ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم دنیا کے اندر اپنے کسی دوسرے بھائی کی پوشیدہ پردہ پوشیدہ